بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، اسلام میں ماں کا مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن آج ہم آپ کو اتہاس کے ایک ایسے عظیم انسان کی داستان سنانے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنی بوڑھی اور معذور یعنی کمزور ماں کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر یمن کے تپتے ہوئے ریگستانوں سے لے کر مکہ معظمہ تک سینکڑوں کلومیٹر کا سفر پیدل طے کیا۔ جی ہاں دوستوں، ہم بات کر رہے ہیں سید التابعین حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی، جن کا ذکر خود اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کیا تھا۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس روحانی اور جذباتی سفر کی پوری کہانی۔ دوستوں، یمن کا ایک سادہ سا مٹی کا گھر، کھجور کے پیڑ اور ایک سادگی پسند انسان جو اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کر رہا تھا۔ حضرت اویس قرنی یمن کے کرن نام کے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ وہ بہت ہی سادہ اور اللہ والے انسان تھے۔ ان کے پاس نہ تو دولت تھی اور نہ ہی کوئی بڑا نام۔ ان کے بدن پر ایک سفید داغ یعنی برس بھی تھا، لیکن ان کی سب سے بڑی دولت، سب سے بڑا خزانہ ان کی بوڑھی ماں تھی۔ اویس قرنی اپنی ماں سے بے پناہ محبت کرتے تھے، دن رات ان کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ ماں کی ایک آواز پر حضرت اویس اپنا سب کچھ چھوڑ کر حاضر ہو جاتے تھے۔ بوڑھی ماں چارپائی پر بیٹھی ہیں اور اویس قرنی ان کے پیر دبا رہے ہیں۔ ماں آسمان کی طرف دیکھ کر روتے ہوئے مکہ جانے کی خواہش ظاہر کر رہی ہیں۔ ایک دن حضرت اویس قرنی کی والدہ نے کہا، بیٹا اویس، میری زندگی کا آخری وقت قریب ہے اور میری ایک دلی تمنا ہے کہ میں اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کروں، یعنی کعبہ شریف کی زیارت کر لوں اور حج ادا کروں۔ دوستوں، اب پریشانی یہ تھی کہ یمن سے مکہ کا سفر کوئی آسان سفر نہیں تھا۔ راستہ تپتے ہوئے پہاڑوں، ریگستانوں اور ڈاکوؤں کے خطروں سے بھرا تھا۔ نہ تو ان کے پاس کوئی سواری تھی اور نہ ہی سفر کے لیے پیسے تھے، لیکن حضرت اویس قرنی نے اپنی ماں سے وعدہ کیا کہ امی جان، اللہ نے مجھے پیر دیے ہیں اور کندھے دیے ہیں، میں آپ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر حج کرواؤں گا۔ سفر پر نکلنے سے پہلے اویس قرنی نے کئی مہینوں تک اپنی پیٹھ پر بھاری وزن اٹھا کر چلنے کی پریکٹس یعنی ابھیاس کی، تاکہ وہ اپنی ماں کا بوجھ بنا تھکے اٹھا سکیں۔ ریگستان کی تیز دھوپ، تپتی ہوئی ریت، حضرت اویس قرنی اپنی ماں کو پیٹھ پر بیٹھائے ہوئے ننگے پیر یا پھٹے ہوئے جوتوں میں دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ماتھے سے پسینہ ٹپک رہا ہے، لیکن چہرے پر ایک سکون ہے۔ اور پھر وہ ایتہاسک سفر شروع ہوا۔ یمن سے مکہ کی دوری لگ بھگ 1000 کلومیٹر سے زیادہ تھی۔ تپتی ہوئی ریت، چبھتے ہوئے پتھر اور سر پر آگ برساتا ہوا سورج۔ لوگ اونٹوں پر سفر کر رہے تھے، لیکن اویس قرنی اپنی بوڑھی ماں کو اپنی پیٹھ پر لادے پیدل چل رہے تھے۔ جب ماں تھک جاتی تو اویس انہیں چھاؤں میں بٹھاتے، ان کے پیر دھوتے، انہیں پانی پلاتے۔ راستے میں لوگ حیران ہو کر دیکھتے اور پوچھتے کہ اے نوجوان، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اویس قرنی بس مسکرا کر کہتے، میں اپنی جنت کو سیر کروا رہا ہوں۔ مہینوں کا یہ دردناک اور تھکا دینے والا سفر
صرف اور صرف ماں کی خوشی کے لیے طے کیا گیا تھا۔ کعبہ شریف کا شاندار نظارہ، لوگ طواف کر رہے ہیں۔ اویس کرنی اپنی ماں کو پیٹھ پر بیٹھا کر کعبہ کا طواف کاٹ رہے ہیں۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ آخر کار وہ مبارک گھڑی آ ہی گئی۔ حضرت اویس کرنی مکہ معظمہ پہنچے۔ جب ماں کی نظر پہلی بار خانہ کعبہ پر پڑی تو ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ اویس کرنی نے اپنی ماں کو پیٹھ پر بیٹھا کر ہی پورا طواف کرایا، صفا اور مروہ کی دوڑ لگائی اور حج کے تمام ارکان جتنے بھی حج میں کام ہوتے ہیں پورے کرائے۔ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر اویس کرنی رو رو کر اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اے میرے اللہ، میری ماں کی مغفرت فرما دے، انہیں جنت عطا فرما۔ ماں نے جب یہ سنا تو کہا، بیٹا تو اپنے لیے کچھ کیوں نہیں مانگتے؟ اویس کرنی نے جواب دیا، امی جان، اگر اللہ نے آپ کی مغفرت کر دی تو آپ کی دعا سے میری جنت تو ویسے ہی پکی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ مدینہ منورہ کا منظر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرنے والے ٹیکس یا سمبل ماں کی اس بے مثال خدمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اویس کرنی کو وہ مقام دیا، وہ مرتبہ دیا جس کی مثال نہیں ملتی دوستوں۔ حالانکہ وہ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان سے ملاقات کرنے مدینہ نہیں جا سکے، اس لیے وہ صحابی نہیں بن پائے دوستوں۔ لیکن اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمائے تھے کہ یمن سے اویس نام کا ایک شخص آئے گا جس کے بدن پر ایک سفید داغ ہوگا اور وہ اپنی ماں کا بہت فرما بردار ہوگا۔ جب وہ آئیں تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا اور پوری امت کے لیے دعا کروانا، کیونکہ اللہ رب العزت اس کی دعا کبھی رد نہیں کرتا دوستوں۔ سبحان اللہ۔ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا بھی نہیں، اس کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں، صرف اور صرف ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ دیکھیں دوستوں، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیا کے سارے نفل عبادت ایک طرف اور ماں باپ کی خدمت ایک طرف۔ آج ہمارے پاس ماں باپ موجود ہیں لیکن ہم ان کے لیے وقت نہیں نکال پاتے، کہتے ہیں وقت ہی نہیں ہے۔ اگر زندگی میں اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو اویس کرنی کے اس سفر سے سبق لو اور اپنی ماں کی قدر کرو، اپنی باپ کی حفاظت کرو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو دل کو چھو لینے والی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور پریوار کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کمنٹ میں سبحان اللہ لکھنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔